بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی بس یہی نہیں کہ نماز میں تم پھیر لو اپنے رخ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، بلکہ نیکی کا کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور سب نبیوں پر، اور دے اپنا مال اللہ تعالیٰ کی محبت سے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو، اور خرچ کرے غلام آزاد کرنے میں، اور صحیح ادا کیا کرے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں، اور کمال نیک ہیں جو صبر کرتے ہیں مصیبت میں اور سختی میں اور جہاد کے وقت، یہی لوگ ہیں جو راست باز ہیں اور یہی لوگ حقیقی پرہیزگار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اے ایمان والو، فرض کیا گیا ہے تم پر قصاص، جو ناحق مارے جائیں آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، پس جس کو معاف کی جائے اس کے بھائی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ چیز تو چاہیے کہ طلب کرے مقتول کا وارث خون بہا دستور کے مطابق، اور قاتل کو چاہیے کہ اسے ادا کرے اچھی طرح، یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت، تو جس نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم قتل کرنے سے پرہیز کرنے لگو۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين
خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فرض کیا گیا ہے تم پر جب قریب آ جائے تم میں سے کسی کی موت بشرطے کہ چھوڑے کچھ مال کہ وصیت کرے اپنے ماں باپ کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ. ایسا کرنا ضروری ہے پرہیزگاروں پر. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. پھر جو بدل ڈالے اس وصیت کو سن لینے کے بعد تو اس کا گناہ انہیں بدلنے والوں پر ہوگا. بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. اور جسے اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے کسی طرفداری یا گناہ کا پس وہ صلح کرا دے ان کے درمیان تو کچھ گناہ نہیں اس پر. بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے.